السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 2 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ موم، آپ کی وجہ سے میں نے اپنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ دی۔ اور کتنا دور ہے آپ کا سانگھڑ؟ کراچی کے پاس واقع ایک چھوٹا سا قصبہ۔ آپ کو اتنی دور اکیلے بھیجنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا جھجلایا۔ کچھ ہی دور ہے، تمہاری وجہ سے میں تدفین بھی نہیں جا سکی۔ آج سوئم میں جانا ضروری تھا۔ میرے ماموں زاد بھائی تھے عمران، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت ہی نیک انسان تھے اور تمہارے ابو کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری کسی وقت بھی میں بہت مدد کی ہے۔ تمہاری پیدائش کے وقت بھی وہ آئے تھے اور تمہارے ابو جب تک حیات تھے ان سے رابطہ بحال رہا۔ اب اچانک ان کی موت کی خبر نے مجھے صدمے میں سے دوچار کر دیا۔ آفرین بیگم افسردگی سے بولی۔ اچھا اب آپ پریشان مت ہوں، جا تو نہیں ہے سانگھڑ؟ آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں میں، بس آپ اداس مت ہوا کریں۔ میری جنت، ایک دنیا میں واحد رشتہ ہی تو ہیں آپ، اس نے عقیدت سے کہا تو آفرین بیگم کے لب مسکرائے۔ نیلی چیک والی شرٹ کے ساتھ ڈریس پینٹ اور سن گلاس لگائے وہ کافی خوبرو لگ رہا تھا۔ ٹھوڑی پہ موجود داڑھی تراشی ہوئی اس کے چہرے سے بھلی لگ رہی تھی، صاف رنگت اور انابی لب۔ آفرین بیگم نے دل میں ارسلان کی نظر اتاری۔ وہ اپنی عمر کے تمام لڑکوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ جس عمر میں اسے اپنی زندگی جینی چاہیے تھی، اس عمر میں اپنے والد کے بعد ساری ذمہ داری سنبھالی اور ان کی چھوٹی سی کمپنی کو پاکستان کی نمبر 1 کمپنی بنا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی چھوٹے سے قصبے میں داخل ہوئی۔ آفرین بیگم اسے ہر جگہ کی معلومات دے رہی تھی۔ گاڑی ان تنگ گلیوں میں جانے سے قاصر تھی۔ اب کیا کریں؟ یہ تو گلیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ گاڑی گزر نہیں سکے گی، اس نے سفید ہونڈا سیوک کا دروازہ کھولتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ آفرین بیگم بھی اپنا پرس سنبھالتی باہر رہی۔ اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، تم گاڑی لاک کر دو۔ ان کی ہدایت پر وہ گاڑی لاک کرتا ان کے پیچھے چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آفرین بیگم نے سرخ اینٹوں والے مکان کا دروازہ بجایا جس پر مرحوم عمران کا نام درج تھا۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ اندر سے شور کی آواز بلند ہوئی تو انہوں نے گھبراتے ہوئے ارسلان کو دیکھا۔ ارسلان نے اپنے سن گلاسز اتار کر جیب میں رکھے، بھوری آنکھیں پوری توجہ سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ موم، آپ یہیں رہیں، میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی اندر لڑ رہا ہے۔ جب یہ آوازیں باہر آ رہی ہیں، آفرین بیگم کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتا وہ دروازہ آہستگی سے کھولا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بغیر چاپ پیدا کیے اندر آیا جہاں سامنے کوئی عورت کسی لڑکی کے بال پکڑے اسے دھونستی جا رہی تھی۔ میرے اکلوتے بھائی کو کھا گئی، پہلے تیری ماں اور اب تو نے اس کا جینا اتنا عذاب کر دیا کہ وہ مر گیا۔ یہ گھر میرے بھائی کا ہے، تو جہیز میں نہیں لائی تھی؟ چپ چاپ پراپرٹی کے پیپرز پہ سائن کر میرے بیٹے سے نکاح کے لیے تیار ہو جا۔ پھپھو، آپ یہ گھر لے لیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز مجھ پر رحم کریں، میرا تو اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ سلوہ روتے ہوئے فریاد کرنے لگی۔ بڑے کمرے میں اس وقت عمران کی بیٹی سلوہ، اس کے پھپھو اور ان کا اجڑ گوار بیٹا یاسر موجود تھا۔ ہائے ہائے، کیسے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کی شادی تجھ جیسی لڑکی سے کر تو رہی ہوں، ورنہ کمانے والی لڑکیوں کو بیاہنے کوئی نہیں آتا۔ یہ تو میرا ظرف ہے جو تجھ جیسی کلموہی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھپھو نے جاہل عورتوں کی طرح دہائی دی۔ سلوہ نے روتے ہوئے ایک نظر یاسر پر ڈالی اور آنکھوں میں ہوس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، منہ میں پان چباتا وہ مستقل اس منظر کو انجوائے کر رہا تھا۔ سلوہ نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ کمانے نہیں، اسکول میں پڑھانے جاتی تھی۔ اس کی محبت اور پیشے کو انہوں نے گالی بنا دیا۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی، مگر پھپھو جیسی ہٹی کٹی عورت کے سامنے وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ کبھی یاسر سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو نے تو اس کے ابا کی موجودگی میں بھی رشتہ بھیجا، لیکن عمران صاحب نے منع کر دیا۔ وہ یاسر کی بدفعلی اور حرکتوں سے واقف تھے۔ کیسے اپنی نازوں پلی بیٹی کو ایسے شخص کو سونپ دیتے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا۔ آج پھپھو نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین بوس ہوئی، کوہنیاں چھل گئیں، سسکیاں بھرتا وجود اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارسلان کے پیچھے پیچھے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی آفرین بیگم اندر آئی۔ انہوں نے زمین پر بیٹھی روتی ہوئی سلوہ کو اپنے حصار میں لیا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ وہ عمران صاحب کی بیٹی ہے۔ ہونے والی گھر والی ہے یہ میری، ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ میاں تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے نجی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دی ابھی ہم نے۔ چلتے بنو جو بھی ہو، اگر اس کے عاشق ہو تو بھول جاؤ، اب اس چڑیا کے پر کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یاسر غلاظت بکتا جا رہا تھا۔ ارسلان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا تھا۔ آسیہ، تم نے بچی کا کیا حال کیا ہوئے؟ ابھی عمران بھائی کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے جو تم نے اس یتیم پر ظلم و ستم شروع کر دیے؟ آج تو عمران بھائی کا سوئم ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، کیا بات ہے؟ آفرین بیگم نے آسیہ پھپھو کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سلوہ اس انجان کو اپنے لیے بولتا دیکھ کر الجھی، ان کی آغوش میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی تھی۔
برا مت ماننا آفرین، تمہارا ہم سے تعلق اس طرح کریں گے جو ہم سے ایسے سوالات کرو؟ افسوس کرنے آئی تھی، کر لیا تو واپس افسوس اب چلتی بنو۔ آسیہ پھپھو نے بدتمیزی کی حد کر دی۔ زبان سنبھال کر بات کریں، موم ہیں یہ میری، اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے والوں کو سبق سکھانا میں خوب جانتا ہوں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چلے موم، مجھے پتا ہوتا کہ آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں تو کبھی یہاں نہیں لاتا آپ کو۔ چھوڑے انہیں، ان کے جو مسئلے ہیں وہ خود حل کر لیں گے، ارسلان نے ضبط سے کہا۔ آفرین بیگم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے یاسر صورت سے ارسلان پر جھپٹ پڑا۔ اوئے تو بڑا اڑ رہے، کیا عاشق ہے اس گالی کا؟ چلتا بن یہاں سے ورنہ ابھی۔ اب ارسلان کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لگاتار یاسر پہ مکوں کی برسات کر دی۔ جیموں اور باڈی بلڈنگ کی وجہ سے اس کا بھاری ہاتھ پتھر کے مانند یاسر کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایسے لوگوں کو اپنے انداز میں ڈیل کرنا اسے آتا تھا۔ سلویٰ کے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ انجان لوگوں کے سامنے اس کا کردار 2 کوڑی کا کر دیا گیا تھا۔ آسیہ پھپھو اپنے بیٹے کو پٹتا دے کر آگے بڑھی تو ارسلان نے بھی اپنا ہاتھ صاف کرنے کے بعد اسے زمین پر پٹخا۔ اب وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہائے دیکھو میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا، میں نے تو اپنی بھتیجے کا بھلا ہی چاہا تھا، اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنے کا سوچا تھا، ورنہ ایسی لڑکیوں کو کون بیانے آتا ہے؟ مر جائے تجھ جیسی کلموہی، میرے بیٹے کو پٹوا دیا۔ آسیہ پھپھو اپنے اندر زہر اگلتی یاسر کو لے کر جا چکی تھی۔ ہتک اور ذلت کے احساس سے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ آفرین بیگم نے اس کی کمر سے لاتے اسے چارپائی پہ بٹھایا۔ کچھ نہیں ہوا بچے، آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کے بابا کی کزن ہوں اور یہ میرا بیٹا۔ عمران بھائی کی تدفین پہ تو ہم نہیں آ سکے لیکن سوئم پر افسوس کرنے چلے آئے۔ یہاں تو سوئم کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ آسیہ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو۔ ان کی نرمی پاتے ہی سلویٰ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جو منت و مرادوں کے بعد دنیا میں آئی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال چند سال پہلے ہوا تھا۔ وہ پڑھنے میں اچھی تھی لیکن شہر جا کر پڑھنا آسان نہیں تھا۔ اپنی پڑھائی یہیں سے مکمل کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ آسیہ پھپھو نے اپنے سب سے بڑے بیٹے یاسر کے لیے اس کا رشتہ مانگا تو عمران صاحب نے انکار کر دیا۔ چند ہفتوں سے عمران صاحب کی طبیعت بوجھل رہنے لگی تھی اور ایک دن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہلے ماں اور اب باپ کے انتقال کے بعد سلویٰ بالکل ٹوٹ سی گئی۔ اس کے ننیال میں کوئی تھا ہی نہیں، جبکہ ددیال میں واحد پھپھو تھی جنہوں نے اس کے باپ کے مرنے کے بعد ہی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ آج جب محلے والوں نے سوئم کرنے کا کہا تو پھپھو نے تڑق کے منع کر دیا اور خود یاسر کے ساتھ چل گئیں۔ یہ گھر جو عمران صاحب کے نام تھا وہ سلویٰ پہ دباؤ ڈالنے لگی کہ ان کے نام کر دے اور ان کے بیٹے سے شادی بھی کر لے، جس پر وہ ہرگز رضامند نہیں تھی۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی کہ آفرین بیگم نے آ کے ان کا کام خراب کر دیا۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر آفرین بیگم آبدیدہ ہو گئیں۔ اس لڑکی پہ انہیں بے ساختہ ترس آیا جو زمانے کی ستائی ہوئی تھی۔ ارسلان کوفت سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اس لڑکی کی ہمدرد بنی بیٹھی تھی۔ اس نے سرتا پیر سلویٰ کو دیکھا۔ اس کی باتوں سے وہ جھوٹی نہیں لگتی تھی، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ لان کے سادہ سے قمیض شلوار، ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے، صاف گندمی رنگت پہ بڑی بڑی گول سیاہ آنکھیں، کھڑی ناک، بھرے بھرے ہونٹ اور اس کے ہونٹ کے بالکل پاس واقع سیاہی تل، سیاہ ریشمی بالوں کی موٹی سی چٹیاں کمر سے جھانک رہی تھی۔ وہ عام سی لڑکی تھی۔ ارسلان جن لڑکیوں سے ملا تھا ان کے مقابل وہ اسے عام ہی سی لگی، سادہ اور بے زرع۔ موم، اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، افسوس تو کر لیا، اب ہمیں چلنا چاہیے، رات ہونے سے پہلے ہم نکل جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایریا سیف نہیں ہے۔ اس نے کھنکارتے ہوئے مداخلت کی۔ بیچاری بچی کو ایسے اکیلا چھوڑ جاؤں؟ ابھی خون سفید نہیں ہوا میرا، سلویٰ بھی ہمارے ساتھ چلے گی کیونکہ مجھے آسیہ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ عمران بھائی کی نشانی کو میں یوں رلنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ پر موم، یوں اچانک اور پھر اس کے سارے رشتہ دار یہاں موجود ہیں تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا نہیں اس کی پھپھو نے کیسے بدتمیزی سے جواب دیا تھا؟ انجان لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں ہے۔ ارسلان نے احتجاج کیا۔ آنٹی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئیں، میں آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں چل سکتی۔ اپنے بابا کے گھر کو چھوڑ کے جانے کا میرا دل نہیں مانتا، میری فکر نہیں کریں، جو قسمت میں ہوگا وہ مجھے قبول ہے، میں ہرگز کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ سلویٰ شرمندہ سے بولی تو آفرین بیگم نے اپنے بیٹے کو گھور کے دیکھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے کر جا رہی ہوں، پھر تمہیں اس نالائق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایسی اول فول بولتا ہے، قسمت پہ ڈال کے میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو اور بس، یہ ایک ماں کا حکم ہے۔ انہوں نے پیار بھری دھمکی دی۔ وہ لب کاٹتے سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آسیہ پھپھو کیسے بھی کر کے اسے گھر اپنے نام کروا لیتی اور یاسر سے شادی بھی کروا دیتی، وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اس نے جانے کے لیے حامی بھرنا بہتر سمجھا لیکن وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنے گی بلکہ اپنا خرچہ خود اٹھائے گی۔ ارسلان ہمنوں کی طرح اپنی ماں کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ پہلی بار سن رہا تھا، ورنہ وہ تو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتی تھی، اس کے بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ بہتر سمجھیں۔ وہ جل کے بولتے باہر چلا گیا۔ سلویٰ اپنا سامان سمیٹنے لگی جو چند جوڑوں، کتابوں اور کچھ کاغذات پر مشتمل تھا۔ چھوٹے سفری بیگ میں اس کا تمام سامان سما گیا۔
اپنا فیصلہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا۔ وہ اب حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ قسمت نے نہ جانے اس لڑکی کے لیے کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی، اپنا غم خلط کر میں ہلکان ہوتی، پیروں میں سر دیے رو رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ ماں باپ کی کمی تو کبھی سلمیٰ بیگم اور ریاض صاحب نے محسوس ہی نہیں ہونے دی تھی، پر آج کے دن اپنے باپ کی یاد شدت سے ستائی تھی۔ ان کے ساتھ گزرے وہ پل کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ بلا شبہ ان دونوں نے حقیقی ماں باپ سے بڑھ کر اسے چاہا تھا، پر اپنے باپ کا ذکر سن کے وہ آبدیدہ ضرور ہو چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھ میں اسٹور روم سے ملی البم موجود تھی، جس میں فیاض صاحب کی کئی تصویریں موجود تھیں۔ اس میں اس کی ماں بھی موجود تھی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ان کی تصویروں کو زندہ اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش دل میں سر اٹھانے لگی، پر یہ بے جان تصویریں یوں ہی اسے روتا دیکھنے لگی تھیں۔ کمرے میں ملگجا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جتنا خود کو خوش ظاہر کر لیتی مگر اپنے ماں باپ کی یاد بہت آتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیوں اپنی بیٹی کو چھوڑا۔ اسے ویسی ہی فیملی چاہیے تھی جس میں اس کے مام ڈیڈ ساتھ انگلینڈ میں ہوتے تھے۔ اس کی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور پھر ان خوشیوں کو کسی کی نظر ایسی لگی کہ ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا۔ فیاض افندی اور ریاض افندی دو بھائی تھے۔ ریاض صاحب پاکستان میں مقیم تھے۔ ان کی شادی خاندان میں ہی سلمیٰ بیگم سے ہوئی تھی، جو ایک نیک خاتون تھی۔ خدا نے انہیں شہرام جیسے بیٹے سے نوازا تھا۔ فیاض پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے اور وہیں کے وہیں رہ گئے۔ انہوں نے وہیں محبت میں گرفتار ہو گئے۔ انگریز لڑکی لیانا سے شادی کر لی۔ اپنے بھائی سے ان کا رابطہ بحال رہا۔ ان کی ایک اولاد ہوئی جس کا نام انہوں نے میرال رکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شادی کے چند سال ہنسی خوشی گزر گئے۔ میرال کے 9 سال کے ہوتے لیانا دوبارہ پریگننٹ ہوئی، جس ہوشیاری سے فیاض صاحب سے چھپاتے ابارشن کروا لیا۔ فیاض صاحب کے علم میں یہ بات آئی تو ان دونوں کا بہت جھگڑا ہوا۔ لیانا مزید کوئی بچہ نہیں چاہتی تھیں۔ فیاض کے لیے دھچکا بہت بڑا تھا۔ انہوں نے میرال کے لیے صبر کر لیا اور نباہ کرنا چاہا۔ لیانا کی مصروفیات بڑھنے لگیں، لیکن میرال سے ان کا پیار ہنوز قائم تھا۔ ان کے تعلقات بھی کسی اور سے قائم ہو گئے۔ فیاض صاحب اس بات سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور انہیں طلاق کے پیپر پوسٹ کروا کے بغیر کسی کو بتائے میرال کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ بالکل ڈھہ گئے تھے۔ جانے عزیز بیوی کی بے وفائی کا غم لیے وہ 2 سال بعد ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میرال اس عرصے میں بالکل ٹوٹ گئی تھی، جسے شہرام نے اپنی محبت سے سمیٹ لیا۔ سلمیٰ بیگم اور ریاض صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اب پرانے زخم اور یادیں پھر سے تازہ ہو چکی تھیں۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنا جھکا سر اٹھایا۔ آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر داخل ہوتا شہرام اندھیرے کو دیکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتے لائٹ چلائی۔ پورا کا پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بیبی پنک سوٹ پہنے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، رونے کی وجہ سے ناک لال ہو رہی تھی۔ میں تو ٹیسٹ کی تیاری کروانے آیا تھا، یہاں تو سونے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ خیر تو ہے، پوری رات جاگ کے ڈرامے دیکھنے والی چڑیل آج کیسے لائٹ بند کر کے سو رہی ہے؟ شہرام نے تعجب سے کہا، جس کے جواب میں وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ نہیں شہری، بس آج کچھ کرنے کا دل نہیں تھا تو سوچا سو جاؤں۔ کالج میں تھکن بھی ہو گئی تھی۔ اس نے ٹالنا چاہا مگر شہرام کی زیرک نظروں سے اس کی اداسی چھپی نہیں رہی۔ وہ تو اس کی آنکھوں سے دل کا حال جاننے کا فن جانتا تھا۔ کیا بات ہے گڑیا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر لو۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کاؤچ پر بٹھایا۔ وہ جو کسی سہارے کی تلاش میں تھی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہرام اس کی حالت پر بوکھلا گیا، ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر رکھے البم پر گئی تو سارا معاملہ سمجھ میں آنے لگا۔ بس سب ٹھیک ہے، دیکھو میں ہوں یہاں، کوئی پریشانی ہے پھر میرے کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔ مام ڈیڈ کی یاد آ رہی تھی تو بس، باقی سب ٹھیک ہے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، جس ذرا سی بات پہ رونے لگی جبکہ پتہ ہے وہ دونوں واپس نہیں آ سکتے۔ بے دردی سے گال پر بہتے آنسو رگڑے ملائم گال حدت سے سرخ ہو گیا۔ ہماری آنکھیں بہت بار سچ بول دیتی ہیں، یہ تکلیف ہونے پہ روتی ہیں پر دل بہت جھوٹ بولتا ہے، تب بھی چپ رہتا ہے، اپنے غم چھپا لیتا ہے۔ میرال فیاض کبھی بھی شہرام ریاض افندی سے کچھ نہیں چھپا سکتی، چاہے اس کے آنسو ہوں یا دل کی انکہی باتیں۔ میرال ساکت رہ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو اس کا غمگسار تھا۔ پہلی بار اس نے شہرام کو کسی اور نظر سے دیکھا تو دل گدگدانے لگا۔ دل میں ہوتی ہلچل سے گھبراتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ اپنی دوستوں کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ سرخ ہوئی تھی۔ تو کیا شہرام کے دل میں اس کے لیے جذبات تھے؟ یہی سوچ اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اب رونا نہیں ہے، چاچو جہاں ہوں گے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی روح بھی پرسکون رہے گی۔ رہی تمہاری موم کی بات تو اللہ جانے انہوں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو یا نہ کی ہو۔ جو نہیں ہے اس پر دکھی ہونے سے بہتر ہے کہ حال میں خوش رہو۔ موجودہ وقت میں اللہ کی عطا کردہ چیزوں کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی چھین لیا گیا تو تمہاری اتنی طاقت نہیں کہ واپس لے سکو۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں بولیں شہری، آپ اور ماما بابا میں تو میری جان ہے۔ میں اب کوشش کروں گی کہ رو نہیں۔ وہ تڑپ اٹھی، انہیں کھونے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی ہر پریشانی پر یہ شخص اچھے سے حل کرنا جانتا تھا۔ میرال کا دل کسی اور لے پر دھڑکا تھا۔ احساسات و جذبات کا سیلاب امٹ آیا۔ شیری میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ وہ زیادہ دیر اپنے دل میں کچھ چھپا نہیں سکتی تھی، اس لیے جذبات کو الفاظ کی شکل میں ڈھالا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، آنکھوں میں وہی نرم تاثر تھا جو اسے دیکھتے ہی آ جاتا تھا۔ میری میرو دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، میرے لیے میری گڑیا ہے۔ ہاں تھوڑی شرارتی ہے پر دل کی بہت اچھی ہے۔ دنیا سے لڑائی کر لے مگر میں جانتا ہوں کہ وہ کتنی نرم دل ہے۔ انتہائی کام چور ہے، کام میں دل نہیں لگتا، بس ڈرامے اور باتوں سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہ آخر میں ماحول کا تناؤ کم کرنے کے لیے شرارتاً بولا۔ میرال نے لڑاکا لفظ پر گھور کر اسے دیکھا تو کچھ دیر بعد ہی کمرہ دونوں کی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ان در دیوار کو میرال فیاض افندی کے آنسو سننے کی عادت ہی کہاں تھی؟ وہ تو ہنستی کھلکھلاتی ہوئی کسی کا بھی دل موہ لیتی تھی۔ اس پہ تضاد شہرام افندی اس کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے ہی وہ وجہ ختم کر دیتا تھا۔ اب باقی تعریفیں بعد کے لیے بچا کے رکھو، ابھی سو جاؤ ورنہ صبح کالج کے لیے اٹھا نہیں جائے گا۔ نیکسٹ ٹیسٹ کی تیاری ہم بعد میں کر لیں گے۔ کیا یاد کرو گی؟ کتنے سخی انسان سے پالا پڑا ہے۔ فرضی کالر جھاڑتے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شہری؟ ہاں شہری اٹھانے نہیں آئے گا، اور اگر مجھے اٹھانے کی زحمت اٹھانی پڑی تو بالٹی کا پانی تمہارے اوپر پھینک کر اٹھاؤں گا۔ پھینک کے تو دکھائیں، میں بھی آپ کا نیو موبائل کچرے میں ڈال دوں گی، کھانے میں نمک تیز کر دوں گی۔ اس نے ڈرانا چاہا، شہرام نے ڈرتے ہوئے ہاتھ اوپر کر لیے جیسے ہار مان لیا۔ ایسا ظلم مت کرنا میرو، مجھے قریب نے اتنی مشکل سے نیا موبائل لیا، تھکا ہارا بندہ آ کے نمک والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کے ہانک لگائی، دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال کھلکھلا کر ہنسی، اس کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ چھا گئی تھی، احساسات بدلنے لگے تھے۔ میری میرو، شہرام کے الفاظ دہراتے وہ تکیے میں منہ دیے شرمائی۔ پہلے بھی شہرام میری میرو میری گڑیا کہا کرتا تھا، لیکن آج اس نے نئے انداز میں اس کا مطلب لیا۔ نوعمری کی عمر میں انسان ویسے جذبات کو سمجھ نہیں پاتا اور کچھ نہ کچھ بے وقوفی کر جاتا ہے۔ وہ بھی شہرام کی شفقت اور انسیت کو وہ دو لڑکا لڑکی کے بیچ ہونے والی محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے جھانکتے چاند نے ان چاند جیسی ہنسنے والی لڑکی کے لیے دعا کی، وہ دعا جو اس کی ہر جگہ چاندنی بکھیرتی مسکراہٹ قائم رکھے۔ پر قسمت جن کے دلوں پہ محبت کی دستک دے، ان کی ہنسی کو گرہن لگ جاتا ہے۔ احساس محبت کا میری ذات پر رکھ دو، تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پر رکھ دو۔ یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا، یہ خواب کا قصہ ہے، اسے رات پر رکھ دو۔ اظہار ضروری تو ہے، پھر کہہ دو زباں سے، یہ دل کی کہانی ہے، روایات پر رکھ کر۔ دویا پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھر دے گا، ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پر رکھ دو۔ ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو ناول کے سیکنڈ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔